یہ 15 سر جو نیزے کے اوپر تھے اور یہ سروں کو کاٹ کے جو پھرایا جا رہا تھا، یہ کیا تھا؟ تو یہ میں اپنے سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سر کاٹ کے کیوں نیزے پہ چڑھائے گئے اور گلی گلی کیوں پھرائے گئے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ یہ آدمی جو آپ کے خلاف بولا کرتا تھا ہم اس کے دانت توڑ دیں تاکہ اس کی آواز خراب ہو جائے، آپ نے فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، مسئلہ نہیں بنانا، مجھے اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید مخالفت کرتے تھے کہ ہاں ایون کے دشمن یا کافر کے بھی اعضاء جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں۔ یہ جو یزید کی دادی ہیں ہندہ، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اعضاء جو ہے ناک کان یہ چیزیں کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈالی تھی اور ان کا کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا۔ تو یہ سر کاٹ کر پھیلانا یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سر کاٹ کر درباروں میں بھیجنے کی عادت امیر معاویہ جو ہیں ان کے دور میں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ نے انہیں شروع کیا۔ یہ ساری تحقیق جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ان لوگوں کی کتابوں میں ہے جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو یہ سر کاٹ کر درباروں میں بھیجنے کی ریت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر حضرت امیر معاویہ کے دربار میں بھیجا گیا جنگ صفین کے اندر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد میں پہلے تو بنو امیہ کا ساتھ دیا تھا، بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ تو آپ جب گرفتار ہوئے تو آپ کا سر کاٹ کر آپ کی زوجہ کے جھولی میں جا کر ڈال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن صفوان، عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے سروں کو کاٹ کر جو ہے وہ مدینہ، مکہ، دمشق یہاں پھیرایا گیا اور آپ کا جساد جو تھے آپ کے وہ سولی پر لٹکا دیے گئے۔ کئی دن تک جو ہے وہ سڑک کے اوپر چوکوں کے اندر جو ہے وہ لٹکے رہے۔ جب امیر معاویہ کی فوج کا مصر پر قبضہ ہو گیا تو حضرت علی کے گورنر محمد بن ابی بکر کو گرفتار کیا گیا، قتل کیا گیا، سر کاٹ دیا گیا، لاش کو گدے کی کھال کے اندر رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ البدایہ والنہایہ جلد 8ویں صفحہ 71 پہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا گورنر عبداللہ بن عمر بن غیلان بصرہ میں خطبہ دے رہا تھا تو کسی نے یوں کنکر پھینک دیا۔ جب کنکر اسے مارا تو اس نے اس آدمی کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کاٹوا دیے۔ شکر ہے سر نہیں کاٹا، بلکہ ہاتھ کاٹ دو کیونکہ کنکر اس نے مجھے مارا۔ امیر معاویہ کے گورنر زیاد بن سمیہ جب کوفہ کا گورنر بنا تو خطبہ دے رہا تھا جب کوفہ کی مسجد کے اندر تو کئی لوگوں نے اخبار کی کنکر مارے اس کے اوپر، کیونکہ کوفہ میں چاہنے والے تھے امام حسین کے علی کے۔ تو جب کنکر جو ہے وہ مارے تو اس نے سب مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے۔ بند جب کروا دیے تو 80 بندوں کو شک کی بنا پر پکڑ لیا، ان 80 کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کے گورنر بسر بن ارطاع نے ہمدان پر حملہ کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمدان پر مولا علی کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے۔ حضرت علی کے گورنر حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، سر ان کے کاٹ دیے گئے اور مسلمان عورتوں سے وہی سلوک کیا گیا جو لونڈیوں سے کیا جاتا۔ امیر معاویہ اور یزید کی فوج کو سر کاٹنے، ہاتھ کاٹنے اور سرے بازار پھیرانے کی فوجی تربیت یہ دی جاتی تھی۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جب امیر معاویہ کا دور دیکھتے ہیں، پہلے دور میں تو نہیں، اس دور کے اندر سر بھی کٹ رہے ہیں، گلیوں میں پھرائے جا رہے ہیں، بازاروں میں پھرائے جائیں گے کیا؟ تو یہ فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو۔ تو سروں کو جب پھرایا جاتا تھا تو ہیبت لوگوں کے من میں اور بیٹھ جاتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ سعودی عرب میں اگر جائیں تو سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو جمعہ کے دن وہ قاضی فیصلہ دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ جب گردن کٹتی ہے تو لوگوں کے من میں ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ بنو امیہ کی فوج جو ہے وہ یہ کیا کرتی تھی۔ کربلا میں بھی یزید کی فوج نے وہی حرکت کی، امام حسین علیہ السلام کی فیملی کے سر کاٹے اور نیزے پر چڑھا دیے۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ آج کے دور میں 81.7 کلومیٹر کا سفر کر کے کوفہ ٹھہرایا گیا۔ یہ تو مولا علی کا مرکز تھا کوفہ، یہاں دانستہ ٹھہرایا گیا، بلکہ بازاروں کے اندر جو ہے وہ پھیرایا گیا، کیونکہ مولا علی نے اس کو دارالحکومت دارالخلافہ بنایا تھا اپنا۔ گلیوں میں پھیرایا گیا، دیکھو وہی بات، یعنی دبدبہ بٹھانے کے لیے۔ اگر کسی کے ذہن میں روحانیت کا اثر بھی ہے تو وہ بھی ختم کر دو، کیونکہ لوگ ان کو روحانیت کا مرکز سمجھتے تھے۔ یہ دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ یزید میں روحانیت نہیں ہے، یہ تو روحانی لوگ ہیں نا، ان کا حال دیکھ لو، یہ دیکھو لوگ گلیوں میں پھیرائے جا رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ ان کو کھجوریں دے رہے ہیں۔ تو بی بی زینب نے فرمایا ہمیں تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں ہے کوفیوں۔ اور اسی کوفہ کے بازار کے اندر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے تھے، اور آپ کی فیملی کس شان سے نکلتی تھی، اس دور کے اندر شان یہ ہوتی تھی کہ بیویوں کو چھپا کے
پردے کے اندر جو ہے وہ بیویاں چلتی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خطبات تو کوفہ کے اندر مشہور تھے. مولا علی امیر المومنین کی بیٹی کوفہ میں جب عورتوں کو خطاب کیا کرتی تھی، اس کے اندر علمیت، شجاعت کی جھلک، نکتہ آفرینی، اس کے اندر کیا کیا گہرائی و گہرائی ہوتی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ دانستہ طور پر امام زین العابدین کو اور بی بی زینب رضی اللہ ان کو زیادہ دیر تک وہاں جو ہے ٹھہرایا گیا. یہ سارے کا سارا قافلہ پھر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا. یہ عبید اللہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کا پوتا ہے، کیونکہ زیاد جو تھا یہ بیٹا ہے اس کا ایک لونڈی سے. تو عبید اللہ ابن زیاد جو ہے یہ پوتا اب اس کے دربار میں پہنچایا گیا. جب دربار میں پہنچا تو اب ذرا خود اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں نے کیا تکبر ہوگا، اور تکبر کا اظہار کتنے اندازوں سے کیا ہوگا. بی بی زینب اور امام زین العابدین کو پیش کیا گیا. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے دربار لگا ہوا، دربار میں بیٹھا ہے. تو آپ کو پیشا گیا پابا زنجیر امام زین العابدین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی ساری بیویاں قافلے کی جو ہیں وہ پیچھے. اللہ اکبر، قیامت برپا ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ یہ ساری چیزیں وہ جانتے ہیں. ان واقعات کو البدایہ و نہایہ نے نقل کیا ہے. اب اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اگر یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. پھر میں کہنے میں حق بجا نہیں وہ کہ ہر ایک آدمی کا قرآن اپنا ہے، حدیث اپنی ہے، تاریخ اپنی ہے. بس پھر میں اللہ رسول نہیں ہے بیچ میں. دربار میں جب پیش کیا گیا، ابن زیاد کی نظر جب پڑتی ہے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اوسط ہے. کہا میری اطلاع تو یہ ہے کہ علی کو قتل کر دیا گیا. کہا نہیں، وہ علی اکبر ہیں، علی اصغر ہے. یہ علی اوسط بیمار تھے، یہ میدان میں ہی نہیں آئے، اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے. نے کہا تو بچ گئے تو اب کر دیتے ہیں. جب اس نے یہ امام زین العابدین کے لیے یہ جملہ کہا کہ اب کر دیتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، تو ابو سفیان کا پوتا جب یہ بولا کہ اب کر دیتے ہیں، یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، فرمان لگی اگر اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو. زین العابدین بولے پھوپھی اماں مجھے جواب دینے دو. فرمایا ابو سفیان کے پوتے تم ہمیں قتل سے ڈراتے ہو؟ کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہمارے خاندان کی، شہید ہونا ہمارے خاندان کی عادت ہے. ہمارے دادا ہوئے، ہمارے ابا ہوئے، ہماری فیملی کربلا میں ہوئی، ہم شہید ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ عادت ہے ہماری. پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آیا، کیا لگا ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو ہو چکا اس کے ساتھ وہی کافی ہے. امام زین العابدین کو ساتھیوں سمیت مسجد کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا. کوفہ کی جامع مسجد کے کمرے میں قید کر دیا. امام زین العابدین نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا؟ بیوییں اس کمرے میں یہ خود پابا زنجیر اور سر میں پتھر، گلے میں پتھر. کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اندر، کوفہ کی مختلف جگہوں میں، اب مسجد کے اندر قید کرنے کا، امام زین العابدین کو قید کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد کے اندر لوگ نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں، اور جامع مسجد کے کمرے کے اندر سخت پہرے کے اندر قید کر دیا تاکہ لوگ باہر ہر نماز میں آئیں اور ہر نماز میں آ کر انہیں دیکھیں. اللہ ہر نماز میں دیکھے. رب تعالیٰ کسی کو پست نہ کرنا چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا. 1 ماہ 5 دن کوفہ کے اندر گزر گئے. یہ کوفہ میں اتنی دیر کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ مورخ کا قلم ٹوٹ جاتا ہے. بخاری اور قرآن پڑھنے والے کیا اس چیز کو نہیں جان رہے؟ 1 ماہ 5 دن کیوں رکھا گیا ان کو، جبکہ ان کو جلدی سے بھیج دینا چاہیے تھا. 1 ماہ 5 دن کوفہ کے اندر ٹھہرایا، کوفہ کے اندر، جبکہ دمشق کے اندر اتنا نہیں ٹھہرایا. کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ مرکز تھا. اور 1 ماہ 5 دن میں کیا یزید کو خبر نہیں مل رہی؟ 1 ماہ 5 دن کے اندر کیا اسے اطلاع نہیں مل رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اسے ہر چیز کی خبر تھی. 1 ماہ 5 دن کے بعد پھر یہ قافلہ یزید کے دربار کی طرف بھیجا جانا. اب امام زین العابدین کو پھر پاوا زنجیر چاہیے. تو یہ تھا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے تو ان کی زنجیریں کھلوا دی جاتی، آرڈر دیا جاتا کہ کوفے کے اندر ان کو بہترین اعزاز کے ساتھ رکھا جائے. نہیں، کوفہ میں 1 ماہ 5 دن دانستہ طور پہ انہیں رکھا گیا، اور کوفہ کے بازاروں میں ان کے سروں کو پھیرایا جاتا، انہیں بھی زنجیریں پہنا کر پھیرایا جاتا، دربار میں پیش کر کے تذلیل کی جاتی، بلا کر تذلیل کی جاتی.
پھر یہ یزید کے دربار میں پیش ہونے کے لیے چل پڑے. یہ قافلہ کوفہ سے دمشق یزید کے دربار کی جانب روانہ ہوا. 926 کلومیٹر کا سفر طے کیا. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا, اس کے سامنے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور پیش کیا. کتنے دن گزر چکے ہیں, سر سے بدبو آ جانی چاہیے. یہ بھی تو ایک جسم ہے, جسم کا حصہ ہے, لیکن ابھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تر و تازہ ہے, خوشبو آ رہی ہے, اور آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے. یزید نے چھڑی لے کر یوں آپ کے ہونٹوں پہ لگائی, کہنے لگا کیا ابھی بھی مسکرا رہے ہو؟ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, بہت بوڑھے تھے, کہنے لگے ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ لگا, میں نے محمد مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا, ان ہونٹوں پہ لب لگاتے ہوئے دیکھا, تو چھڑی مت لگا. حضرت زین العابدین, حضرت بی بی زینب دربار میں سب ہیں, اور یزید اپنے تکبر میں بیٹھا ہو, تخت پہ بیٹھا ہوا, اور یہ سب ایسے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ نعوذ باللہ مجرم ہے, ملزم ہے.